السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول نے جب دیکھا کہ بنی بکر اور بنی خزاعہ کے درمیان بہت پرانی دشمنی چل رہی ہے، ان کی بارشیں ہو رہی ہیں، بنی بکر قریش کی طرف سے، اب بنی خزاعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے اور آپس میں نبی نے دونوں کا جھگڑا ختم کر دیا، دونوں میں صلح کر دیا۔ اب یہ بات طے ہو گئی کہ کوئی کسی سے نہیں لڑے گا۔ اچانک ایک دن ایسا معاملہ درپیش ہوا کہ بنی بکر کا ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین آمیز شعر پڑھنے لگا۔ بنی خزاعہ کے ایک نوجوان نے جب یہ اشعار سنے، انہوں نے اس شعر پڑھنے والے کو، جو نبی کے شان میں گستاخیاں بک رہا تھا، توہین آمیز شعر پڑھ رہا تھا، انہوں نے اسے مار مار کر زخمی کر دیا۔ اس کے بعد جب اس کا علم بنی بکر کو ہوا تو وہ لوگ قریش سے مدد لیے، اور جب یہ لوگ یعنی بنی خزاعہ سو رہے تھے تو قریش کے ساتھ بنی بکر مل کر کے بنی خزاعہ پر حملہ کر دیتے ہیں، انہیں قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ بے ہوشی کے عالم میں سو رہے تھے، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ دشمنوں نے ان پر حملہ کر دیا ہے۔ وہ لوگ ان پر حملہ کرتے ہیں، انہیں قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت کچھ بنو خزاعہ کے لوگ بھاگ کر گھر میں گھس جاتے ہیں، یہ قریش کے لوگ ان کے پیچھے جا کر انہیں بھی وہاں قتل کر دیتے ہیں۔ جب ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح کی دھجیاں اڑا دی، جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ لوگ ابو سفیان کے پاس پہنچا، ان سے کہا کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اب کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے ہم سے صلح کیا تھا اور ہم لوگوں نے صلح توڑ دیا ہے، یقیناً اللہ کے نبی اب ہم سے ضرور بدلہ لیں گے۔ ادھر جب بنی خزاعہ کا ایک شخص نبی کے بارگاہ میں پہنچا، اس وقت اللہ کے نبی مسجد نبوی میں تھے اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ۔ وہ نوجوان سارا معاملہ نبی کو سناتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنی خزاعہ کی درد بھری داستان سنی، درد بھرا منظر سنا کہ ہم نے دونوں کے درمیان صلح کر دی ہے، لیکن بنی بکر نے بے دردی کے ساتھ قریش کے ساتھ مل کر کے بنی خزاعہ کو قتل کر دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس وقت ابو سفیان آپ کی بارگاہ میں آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ پھر سے صلح کر دیجئے، لیکن آپ منع فرما دیتے ہیں اور آپ صحابہ اکرام سے یہ فرماتے ہیں کہ اب جنگ کے لیے تیاری شروع کر دو، اور اس طور پر کرو کہ انہیں کچھ پتہ نہ چلے، جیسے ان لوگوں نے بنی خزاعہ پر اچانک حملہ کیا ہے، انہیں قتل کیا ہے دھوکے سے، ویسے ہی ہم بھی ان پر اچانک حملہ کریں گے، ان سے ان کا بدلہ لیں گے، یعنی بنو بکر سے، بنی قریش سے بنو خزاعہ کا بدلہ لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام سے فرمایا، یہ بھی فرمایا کہ اس طریقے سے تیاریاں کرنا جنگ کی کہ کسی دشمن کو کوئی پتہ نہ چلے، خفیہ طور پر تیاری کرو۔ ادھر نبی کے ایک صحابی حضرت حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ نے قریش کے 3 بڑے شخصوں کے پاس ایک خط روانہ کیا، اور یہ خط انہوں نے ایک عورت کو دیا اور کہا کہ اگر تم نے اس خط کو تینوں سرداروں کے پاس پہنچا دیا تو ہم تمہیں بے پناہ انعام و اکرام سے نوازیں گے، تمہیں بے پناہ دولت دیں گے۔ اس عورت نے اس خط کو لے لیا۔ اس کے بعد حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو 10 دینار ایک چادر دیا اور کہا جہاں تک ہو سکے اس خط کو پوشیدہ رکھنا، کسی سے کچھ نہ بتانا اور سرداروں کے پاس پہنچا دینا، اور یہ بھی کہا کہ ہوشیاری سے جانا، کیونکہ جگہ جگہ پر رسول اللہ کے خبری بیٹھے ہوئے، تمہیں پکڑ نہ لے، اس لیے چھپ کر کے جانا۔ اور یہ جو عورت تھی یہ بہت غریب تھی، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی تھی، اللہ کے رسول سے اپنے خستہ دلی کے بارے میں، اپنے غریبی کے بارے میں ان سے کہا تھا، تو رسول اللہ نے ان کی مدد فرمائی تھی، لیکن یہ عورت بعد میں مرتد ہو جاتی ہے۔ اسی عورت کو حضرت حاتم اپنے کام کے لیے چنتے ہیں، اسے وہ خط دے کر کے روانہ کر دیتے ہیں۔ اللہ نے نبی کو اس بات کا علم دے دیا، نبی کو اس بارے میں بتا دیا کہ فلاں عورت جو مسلمان لوگ تیاریاں کر رہے ہیں اس کے خلاف خط لے کر کے جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ جاؤ فلاں جگہ پہ فلاں عورت ملے گی، اس سے پکڑ کر وہ خط لے لینا، اس میں مسلمانوں کا راز چھپا ہوا ہے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہیں،
سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ خط نہ دے تو انہیں قتل کر دینا۔ اس وقت حضرت علی، حضرت مقداد، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نبی کی بارگاہ میں تھے۔ یہ چاروں صحابہ کرام چلتے اس عورت کے پیچھے، ٹھیک وہی مقام پر جہاں پہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا وہاں پہ وہ عورت ملے گی۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے اس عورت کو دیکھا، اسے پکڑ لیا اور کہا اپنا وہ خط دکھاؤ جو تم مکہ میں لے کر کے جا رہی ہو۔ اس نے چھپانے کی بڑی کوشش کی۔ صحابہ کرام نے جب تلاش شروع کی انہیں وہ خط نہ ملا، کیونکہ اس نے اپنے بالوں کے اندر چھپا رکھا تھا۔ لیکن جب صحابہ کرام نے تلاشا انہیں وہ خط نہ ملا تو حضرت علی نے کہا کہ اللہ کی قسم، نبی نے فرمایا ہے یقیناً اس کے پاس خط ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی جھوٹے نہیں ہیں، اللہ کے نبی کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے، خط اسی کے پاس ہوگا۔ جب اس عورت نے دیکھا یہ لوگ ماننے والے نہیں، اس نے اپنے سر کے بال سے اس خط کو نکالا اور حضرت علی کے ہاتھوں میں دے دیا۔ حضرت علی وہ خط لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے۔ اس خط میں حضرت حاتب نے لکھا تھا، اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ مسلمان تمہارے خلاف بہت بڑی لڑائی کی تیاریاں کر رہے ہیں، میں نے مناسب سمجھا میں تمہیں بتا دوں تاکہ تم لوگ آگاہ ہو جاؤ۔ یہ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا۔ اس کے بعد جب اللہ کے رسول نے حضرت حاتب کو بلایا، ان سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے بارے میں جلدی نہ کیجئے، میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ پوری تفصیل بتاتے ہیں۔ حضرت حاتب نے کیا کہا یا رسول اللہ قریش سے میری کوئی دوستی نہیں ہے، نہ ہی کوئی رشتہ داری ہے، نہ ہی کوئی ان سے کچھ لین دین ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ میری فیملی، میرے گھر والے وہاں موجود ہیں، اب مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ کہیں میرے گھر والے کو قتل نہ کر دے، اسی وجہ سے میں نے ان کے پاس یہ خط لکھا تاکہ وہ لوگ میرے اس خط کی وجہ سے خوش ہو جائے اور میرے گھر والے کو چھوڑ دے، انہیں کچھ نہ کرے۔ اس ڈر کی وجہ سے یا رسول اللہ میں نے انہیں یہ خط لکھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ سنے تو اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دیجئے میں اس شخص کو قتل کر دوں کیونکہ یہ منافق ہو گیا ہے۔ حضرت عمر نے جب یہ معاملہ سنا تو حضرت عمر غصے میں آ جاتے ہیں اور اپنی تلوار نکال لیتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ تو اللہ کے رسول نے انہیں منع فرما دیا، اے عمر کیا تم حاتب کو نہیں جانتے؟ سرکار نے عمر سے کیا فرمایا کہ اے عمر کیا تم حاتب کے بارے میں نہیں جانتے؟ یہ وہی حاتب ہے جو جنگ بدر میں شامل ہوئے تھے۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جنگ بدر میں جو جو صحابی شامل ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے جنتی ہیں، وہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ اب وہ جو چاہے کرے، اللہ نے فرما دیا ہے کہ ان سب کے لیے جنت واجب ہے۔ اے عمر یہ وہی حاتب ہے۔ حضرت عمر نے یہ الفاظ سنے۔ جب سرکار نے حضرت عمر سے یہ فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔